شہباز ملک سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قادری سلسلے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ گیلانی اور جیلانی میں کیا فرق ہے؟ قادری سلسلے کا تو کل ہو گیا تھا، جیلانی اور گیلانی کا وہ جواب بن نہیں پڑا تھا، حالانکہ میں نے کہا تھا میں نے پڑھا ہے لیکن اس بھول گیا میں، تو اب وہ حاصل ہو گیا مجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ وہ یار کر دیا کرو نا منشن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا اب یہ کہ اس میں یوں تو اور بھی تھوڑی بہت تفصیل ہوتی ہے بعض اوقات، اور مختصر یہ کہ فارس کا ایک علاقہ گیلان نابی تھا۔ اب گیلان میں میرے آقا غوث اعظم کی ولادت ہوئی ہے، جس کو اہل عرب نے جیلان کہہ کر پکارا کہ عربی میں غاف نہیں ہے، عجمی میں۔ عجمی کون ہوتا ہے یہ بھی بہت سو کو نہیں پتا ہوگا، یوں تو ایران کو عجم بولتے ہیں لیکن حقیقت میں جو عجمی کہلاتے ہیں نا، تو جو عربی نہیں ہے، ہر وہ شخص جو عربی نہیں ہے وہ عجمی کہلاتا ہے، عجمی۔ تو میرے مرشد غوث پاک عجمی تھے، ہم لوگ کیا ہیں؟ عجمی ہیں۔ تو یہ کہ فارس کا ایک علاقہ گیلان نامین تھا، غاف سے گیلان، تو اہل عرب نے اس کو جیلان کہہ کر پکارا۔ تو یوں جیلانی گیلانی دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات غوث پاک کے ساتھ لوگ گیلانی بھی بولتے ہیں، بعض اوقات جیلانی بھی بولتے ہیں، تو یوں ہیں دونوں درست ہیں، جہاں جیسا رائج ہو ویسا بولا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب چونکہ جہاں پیدا ہوئے اس کو چونکہ عجم ہے تو یوں اصل میں تو وہ گیلان ہی ہے، تو یہ گیلانی زیادہ قریب ہے درستی کے، لیکن اب چونکہ ہمارے یہاں جیلانی زیادہ چل رہا ہے تو اس لیے ہم اگر گیلانی بولیں گے نا تو لوگ ہمیں سمجھانے بیٹھیں گے، اب ہم کو سمجھانے بیٹھے ہم سمجھانے جائیں گے یہ ہماری سمجھیں گے نہیں، وہ بولیں گے فلاں بھی جیلانی بولتا ہے، فلاں بھی جیلانی بولتا ہے، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہوں گے، تو اس لیے مطلب غوث اعظم جیلانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔